من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماہ مبارک شعبان المعظم، جس کی مناسبت سے تمام مومنین کرام جو کہ دور و نزدیک سے تشریف فرما ہیں، یہ جو پروگرام منعقد ہوتا ہے جشن مولا کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، تو ابھی یہ جشن بھی اسی مناسبت سے منعقد ہے، لیکن میں چاہوں گا پہلے آپ لوگوں کو ماہ معظم شعبان معظم کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں، اس کے اعمال، اس کی مناسبتیں، اس کے ایام، اس کی مناجات، اس کی دعائیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی اس ماہ کے اندر درپیش ایام، درپیش جو ولادتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یہ خصوصاً میں آپ لوگوں کے لیے ہی تیار کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو ہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ماہ مبارک شعبان یہ ایک ایسا مہینہ ہے، ماہ مبارک رجب المرجب، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ خدا خود فرماتا ہے کہ ماہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ رجب میرا مہینہ ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ وہ امت کے مہینوں کے لیے اللہ نے اپنے مہینے اور اپنے حبیب کے مہینے کو اس امت کے مہینے کے لیے اتصال کر دیا ہے۔ جو بھی ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ پہلے رجب اور شعبان سے آمادہ ہو کر ماہ رمضان میں داخل ہو۔ ماہ رمضان ایک وہ عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور خصوصاً رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے قرار دیا ہے۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جس میں رسول اللہ نے اس کے اندر اتنی زیادہ ہمارے لیے مناجات بیان فرمائی ہیں، اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے میں چند چیزیں جو آپ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، جس کے لیے خود ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تاکید کے ساتھ فرمایا ہے۔ اے ہماری شیعوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ مبارک شعبان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو امام ساجدین علیہ السلام صیام کی حالت میں چلے جاتے تھے، یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں ایک روزہ رکھے گا وہ جنت میں حتماً اور لازماً اور واجب داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، جو کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار کرے گا۔ ماہ رمضان ماہ صیام اور رسول اللہ کی امت کا مہینہ ہے۔ توجہ ہے نا دوستان؟ یہ آخر والے دوستان آپ لوگ توجہ کریں۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس مہینے کے اندر، چونکہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو بھی اس مہینے کے اندر ایک بھی روزہ رکھے گا میں اس کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کہ جو بھی جنت کا خواہش مند ہے وہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لیں۔ خصوصاً اس کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دو مناجات ہیں، خصوصاً مناجات شعبانیہ، کتنی عظیم ہے، لیکن ہم اس عظیم مہینے کی فرصت سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں اور مناجات سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا موضوع جو کہ اس مہینے کے اندر ہونے والے جو ایام ہیں اور جو مناسبتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس کے اندر
ایک مناسبت جو 3 شعبان المعظم کو ہوئی، جو کہ ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے۔ اس مناسبت سے تمام مومنین کرام کو بالمخصوص رہبر معظم سید علی خامنہائی و بالاخص حضرت امام زمن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اور خوب یہ دن ائمہ علیہ السلام سے جو بھی منسوب ہوتے ہیں، ایام شہادت ہوں یا ایام ولادت ہوں، یہ در حقیقت اپنے اندر ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ توجہ ہے نا، ایام شہادت ہوں یا ایام ولادت ہوں، یہ در حقیقت ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ یہ 3 شعبان کا دن ہمیں وہ پیغام، وہ حسرت حسین ابن علی کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، حسین ابن علی جو کہ آپ کے امام ہیں، آپ کے امیر ہیں، آپ کے ہادی اور رہنما ہیں، وہ 3 شعبان کو پیدا ہوئے۔ اب یہ جو ایام ولادت ہوں یا ایام شہادت ہوں، ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ پیغام کیا لے کر آتے ہیں کہ بھائی 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کو کسی مقصد کے تحت کیا تھا۔ اب وہ مقصد، جس مقصد کے لیے حسین ابن علی اس کائنات کے اندر آئے اور محافظ دین بن گئے، وہ مقصد یہی تھا کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے خدا نے تھوڑا تھوڑا بھیجنا شروع کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو دین تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھیجنا شروع کیا، تمام انبیاء کی قربانیاں آتی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پہلے کام تھا نبوت کا، انہوں نے خدا سے نبا یعنی خبر لانی تھی، انہوں نے خبر لائی۔ رسالت کا کام تھا لوگوں تک پہنچانا، اب ایک کام رہ گیا تھا، اس پیغام الہی کو جو نبی لے کر آئے، رسولوں نے اس کو پھیلایا، اب اس پیغام کو امت کے اندر نافذ کرنا تھا، امت کے اندر محفوظ کرنا تھا۔ وہ کام، اس کام کے لیے اللہ نے غدیر خم کے میدان پر رسول اللہ کو فرما دیا، اے رسول اگر اس کام کا اعلان آپ نے نہ کیا، گویا آپ نے اتنے سلسلہ نبوت کو اور سلسلہ رسالت کو دیکھتے ہوئے اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ضائع کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کو فرمایا وہ سارا ضائع ہو جائے گا اگر یہ کام نہ کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا کہ جس نے دین کو بچانا تھا اس کا اعلان کرنا تھا، جس نے دین کے نفاذ کرنا تھا اس کا اعلان کرنا تھا۔ توجہ ہے دوستان، بھائی جان توجہ ہے کہ جس سلسلے نے اس دین کو بچانا تھا، جس نے دین کے نفاذ کرنا تھا، اس سلسلے کا آج اعلان ہونا تھا۔ اعلان کیا ہونا تھا؟ اعلان یہ ہونا تھا کہ نبی کا کام خبر لانا ہوتا ہے، رسول کا کام خبر پہنچانا ہوتا ہے، امامت کا کام ہوتا ہے اس خبر کو لوگوں تک، لوگوں کے اندر پھیلانا نہیں بلکہ لوگوں کو عملی صورت میں کروانا ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب وہ سلسلہ امامت کا اعلان ہوا 18 ذی الحجہ کو، پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی جو 3 شعبان کو پیدا ہوئی، جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ یہ دن ولادت ہم سے یہ تقاضا رکھتا ہے، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، یہ حسین ابن علی اس دن کو پیدا ہوا ہے، خدا نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس امامت کے سلسلے کے نفاذ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو لوگوں کے اندر عملی کرایا جائے، لوگوں کے اندر نفوذ کرایا جائے، لوگ اس دین کو بطور آئین ماننا شروع کر دیں۔ اب وہ دین جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو امام فرماتے ہیں جس عالم میں نے قیام کیا اس عالم میں جو دین کی حالت تھی، اگر برتن کے اندر پانی ہو اس پانی کو نیچے گرا دیا جائے، جو برتن کے اندر تری رہ جاتی ہے، اس وقت دین کی یہ حالت تھی۔
اس تری سے بھی کم تر دین رہ گیا تھا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی جو زحمتیں تھی اس سے اتنا سا رہ گیا تھا۔ اب میں نے دیکھا لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس عالم میں امام نے قیام کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ سکیں، لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا سکیں۔ امام نے مخاطب کیا، الا ترون الحق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اب یہ حسین ابن علی اٹھے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے یہ جو دین ہے اس کے اندر اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تو اس کو اچھائی کی طرح تاکید کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی تو چیز تھی جس سے امام نے قیام کیا۔ امام نے قیام کیا اور قیام کے وقت آخری وقت میں جو حسرت کی، یہ بہت اہم بات ہے بزرگوں، توجہ کیجئے گا۔ امام نے جو آخری وقت میں جو ایک حسرت اپنی شیعوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، یہ خصوصاً میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس حسین ابن علی نے جو حسرت اپنے شیعوں سے کی تھی، اپنے پیروکاروں سے کی تھی، اپنے چاہنے والوں سے کی تھی، وہ حسرت کیا تھی؟ آخر میں جب امام رہ گئے تھے تو اس وقت امام کو 2 قسم کے پیاسے تھی، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک اس دین کے تحفظ کی پیاس تھی۔ اور کیا فرمایا؟ حذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا حسین کو اپنی جان کی پرواہ تھی؟ اگر جان کی پرواہ تھی تو کیوں مدینہ سے نکلے اور اپنے خاندان کو اس کاروان کے ساتھ اور اس مقام پر آ کر شہید کروا دیا؟ اگر جان کی پرواہ ہوتی تو حسین کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہ کرتے۔ کیا وجہ تھی؟ امام نے خود فرمایا، انی ما خرجتو لطلب اصلاح امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، میں تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہی تو چیز تھی جو آج کے زمانے میں متروک ہو چکی ہے، اور ہم امامت کے دعوے دار ہیں اور ہمیں اس چیز پر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ حسین ابن علی کے پیروکار ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور آخری بات، وہ حضرت عباس با وفا، علمدار با وفا، جس کے وفا سے ہم شیعوں کی پہچان ہوتی ہے، جس کی وفا نے آج ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ امامت کے دعوے دار اگر عباس کے چاہنے والے ہیں تو عباس کی وفا کیوں نہیں پیدا کرتے؟ حسین ابن علی حضرت عباس کے امام ہیں اور شمر عباس کا رشتہ دار ہے۔ کربلا میں شمر پیغام لے کر آتا ہے، امان نامہ حضرت عباس کے لیے، تو میرا رشتہ دار ہے، تو آجا، انہوں نے تبھی شہید ہو جانا ہے، تو اپنا خاندان آباد کر، تو اپنے گھر سکون سے رہ سکے۔ لیکن حضرت عباس نے اس کی بات سننا گوارا نہ کی۔ جب اس نے بتایا، پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو کہا، اے عباس، تیرا رشتہ دار ہے تو بات تو سن اس کی جا کر۔ کہا، مولا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی موجودگی میں میں اس کی بات سنوں جا کر؟ آج کے شیعہ کہاں ہیں عباس بے وفا کا کردار اپنانے والے؟ کدھر ہیں ان کی وفائیں؟ عباس کے نعرے لگانے والے، حضرت عباس کے چاہنے والے
کیوں نہیں ان کے عباس کی ان کی سیرت کو لیتے، کیوں نہ ان کا پیغام لیتے؟ وہ تو با وفا تھے، انہوں نے اپنے امام سے وفا کی ہے۔ اور آج کے شیعہ کہاں گم ہیں؟ آپ کے امام 1400 سال سے پردے غیبت میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور آپ خود کو عباس کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں، حضرت امام زمانہ کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں۔ اگر عباس کے دن مناتے ہو تو عباس جیسی وفا کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تو جو ہے بزرگوں، عباس کے دن مناتے ہیں، حضرت عباس علمدار وفا کے ہم دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان جیسی سیرت کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ انہوں نے اپنی موجودگی میں یہ برداشت نہیں کیا کہ حسین جائے اور جا کر جنگ کرے جب تک عباس زندہ ہے، اور ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے آخر الزمان کیوں نہیں ظہور کر دیتے؟ تو یہ پیغام ہے یہ نجام کے اندر ہمارے لیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ تمام مومنین کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے مجھے ناچیز طالب علم کی یہ معمولی سی گفتگو سنی اور اس کا تحمل سے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی توقع رکھوں گا، چونکہ اس وقت ہمارا نظام امامت بہت ہی زیادہ متروک ہو چکا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ سیاسی ایجنڈے اور یہاں پر جو صورتحال ہے، نظام طاغوت بھی ہے، اور ہم امامت کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی اس نظام طاغوت کے ساتھ جاری ہیں۔ تو ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ان کے لیے زمینہ سازی کریں۔ یہ دن ہمارے لیے یہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ آپ کے امام 1400 سال سے پردے غیبت کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ میں اسی بات پر اپنی یہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں راہ حق پر چلنے اور اس پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد والے محمد پر صلوات۔